وہ کوثر نیازی نے بھی خوب اس کی عکاسی کی تھی. اس نے کہا تھا کہ بہت سادہ ہے اصول دوستی کوثر اپنا، بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ میں آپ سارے آئیں اور اس صراط مستقیم کے اوپر آ کے جم جائیں. اس کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. یہ وہی راستہ ہے جس تعلق کی وجہ سے آپ سارے آج یہاں آئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں. آج جو مزاروں کے اندر چلے گئے ان کا یہی راستہ تھا، ان کا یہی راستہ تھا. وہ یہی بتاتے تھے لوگوں کو، یہی ان کا تقاضا تھا، یہی ان کی ڈیمانڈ تھی، وہ یہی چاہتے تھے. آج یہ جو آپ دور دراز سے کوسوں کا سفر کر کے آج جو آپ مٹیوں کو تلاش کر رہے ہیں اس کے اندر یہی راز چھپا ہوا ہے، یہی راز مضمر ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر آ جانا ذرا. اور پنجابی کے اندر بھی کسی نے صحیح کہا تھا نا ذرا، وہ شاید پیر ناصر شاہ چشتی نے کہا تھا، مر گیا میں قبر تے رش رہندا بندہ کچھ انسان جو ہو گئی. آج سینکڑوں سال ہو گئے بزرگان دین کو، اولیاء اللہ کو ہم سے بچھڑے ہوئے، جدا ہوئے، ذرا گئے ہوئے، انہیں مٹیوں کے اندر چھپ گئے. آج لوگ جوک در جوک کیوں آ رہے ہیں ذرا، اور اس سکون کی تلاش میں کیوں پھر رہے ہیں ذرا، کہ وہ سکون نہیں آ رہا ذرا. اگر وہ سکون چاہتے ہیں تو جو بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ذرا اس بات کی تہ میں اتریں ذرا، اس بات کی تہ میں آئے ذرا. کیا وجہ تھی؟ صحابہ والے بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سزائیں کھانے کے باوجود بھی، چوٹیں کھانے کے باوجود بھی انہیں صبر نہیں آتا تھا. یہ مصیبتیں بلائیں برداشت انہوں نے کیوں کر کی ہیں ذرا، زخم پہ زخم کھائے ہیں ذرا، لیکن پھر بھی جان کا نذرانہ دینا آسان کیوں سمجھتے تھے؟ اور جان دینا وہ کیوں چاہتے تھے کہ ہم ہر شے وار دیں، دین بچ جائے، جان جاتی تو چلی جائے ذرا، ایمان باقی رہ جائے. اس لیے کہ ایمان کی وہ قیمت ہے جو دنیا میں کوئی ایسا مل ہے ہی نہیں جو ایمان کا مل جو ہے وہ پورا کر دے. ذرا کوئی دنیا کی ایسی طاقت ہے ہی نہیں جو ایمان کا مقابلہ کر دے. ہر شے پیچھے اور یہ ایمان سب سے آگے. ذرا اور ایمان کس شے کا نام ہے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت کا نام ایمان ہے. آج مجھے آپ سب کو اس راستے کے اوپر آنا ہوگا اور دنیا کے سارے لاو و لابی اور کھیل تماشے ترک کرنے ہوں گے اور اس صراط مستقیم کو تلاش کرنا ہوگا. یہ آپ کو جہاں سے یہ محبت ملے، یہ مٹھاس، یہ حلاوت جہاں سے ملے بس وہیں بیٹھ جائیں. اپنا تعلق، اپنی دوستی، اپنا رابطہ وہاں رکھیں، وہاں جوڑیں، اسے دوست بنائیں جہاں سے یہ حلاوت مل جائے. یہ جو شاید آپ میں سے اکثر حضرات نے یہ حدیث پاک آپ نے سن رکھی ہوگی، اس کا مفہوم سنا ہوگا. اصل میں جو اس کا صحیح ثبوت اور صحیح سند ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سرکار سے سن رہے تھے دوستی کے بارے میں. سرکار باز فرما رہے تھے کہ اپنا ہم نشین، اپنا دوست اچھا بناؤ، اپنا ہم نشین، اپنا دوست. تو انہوں میری گل سمجھتا آ رہی نا ذرا، ذرا مخصوص چند گلن ذرا میں اپنا مضمون سمیٹتا پیا. میں چاہ رہا کہ تسی میری گل ذرا تسی سنو اور سمجھو ذرا، اور کوشش کرو کہ میں بطور پیغام ذرا توڑ تک کیا پیش کر رہے ہیں. ذرا یہی میرا آپ سب کا اصل سرمایہ اور اصل اثاثہ جو ہے نا وہ یہی ہے. ذرا صحابہ سرکار کے پاس بیٹھیں، سرکار ہم نشینی کی انہیں نصیحت فرما رہے ہیں کہ دوست نیک بناؤ، دوست اچھا بناؤ. اس کے اوپر سرکار واضح فرما رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب محفل برخاست ہونے لگی نا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ ہم نشین کیسا ہونا چاہیے؟ حضور نے جو تلقین فرمائی کہ ہم نشین چن کے بناؤ، تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نشین کسے بنائیں ذرا؟ تو سرکار نے فرمایا اذا ذکر اللہ، سرکار نے فرمایا جب تم اسے دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے، جب دیکھو خدا یاد آ جائے فرمایا اسے ہم نشین بناؤ. تو میرے آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بول، ایک فرمان آج اس دور میں، اس ماحول میں، اس معاشرے میں روز روشن کی طرح چمکدار ہے. ذرا آپ دیکھیں ذرا
میرے بزرگ فرماتے ہیں ذرا جیسے میں یہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں نا، اب بھی شاید ہو سکتا ہے ابہام رہے، بزرگ فرماتے ہیں دنیا میں کتنا سارا کام زندگی روزمرہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم ہر روز کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں ذرا، اور دنیا داری کے سارے اسباب استعمال کر رہے ہیں ذرا، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیز کہاں سے خالص ملتی ہے، کون سی چیز کہاں سے اچھی مل سکتی ہے، کون سی چیز کہاں سے جو ہے اس کے اندر کھوٹ نہیں ہوگا، کتنی ساری ضروریات کی ایسی چیزیں جنہیں ہم روز برت رہے ہیں ذرا، ہر روز ان کو نبھا رہے ہیں، برت رہے ہیں، اس میں کبھی ہم مایوس نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ بزرگوں نے مثال دی ہے، ہم روزانہ کپڑا پہنتے ہیں، ہر روز کپڑے کے ساتھ ملبوس ہوتے ہیں ذرا، تو روزانہ کپڑے پہن رہے ہیں، کبھی کپڑا کوئی خراب بھی ہوتا ہے، کپڑے کے اوپر بور آ جاتی ہے، چھٹ جاتا ہے، کپڑا خراب ہو جاتا ہے، تو کیا ہم کپڑا پہننا چھوڑ دیتے ہیں؟ کسی دکان سے کپڑا خراب بھی مل جائے تو کیا کپڑا پہننا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم آج کے بعد ہم نے کپڑا نہیں لینا، آج کے بعد ہم نے کپڑا نہیں پہننا؟ کیا کبھی ایسا کیا ہم نے؟ اگر کسی دکان سے، کسی بڑی دکان سے دھوکہ مل جائے، کسی دکان سے بھی دھوکہ مل جائے، کپڑا خراب ہو جائے، کیا کپڑا پہننا چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم دکان چھوڑتے ہیں ذرا، دکان چھوڑ کے دوسری دکان پہ چلے جاتے ہیں، اگر وہاں سے بھی اچھا نہ ملا تیسری دکان پہ چلا جاتے ہیں، حتیٰ کہ کئی دکانوں سے بھی دھوکہ ملے، کپڑا خراب ہو جائے تو ہم کپڑا لینا نہیں چھوڑتے، دکانیں بدل لیتے ہیں ذرا، دکان چھوڑ دیتے ہیں ذرا۔ اسی طرح اور بھی خورد و نوش کی چیزیں ہیں، اور بھی ضروریات کی چیزیں، وہ دکان بدل لیتے ہیں لیکن وہ چیز چھوڑتے نہیں ہیں۔ آج بزرگان دین کا یہ فلسفہ، یہ راز، یہ سبق، یہ درس بزرگ فرماتے ہیں اگر دین کو حاصل کرنے میں، دین کو لینے میں اگر کہیں سے دھوکہ آ بھی جائے، کہیں سے اگر کوئی سختی ہو، شدت ہو، حدت ہو، کہیں سے اگر دھوکہ مل بھی جائے تو فرمایا اس بندے کو چھوڑ دیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ اس بندے سے دھوکہ ملا تو آپ ہم دین ہی چھوڑ دیں، ہم ایمان سے ہی دستبردار ہو جائیں۔ تو فرمایا ایسا نہ ہو، اگر کہیں سے دھوکہ ملے اس واسطے کو، اس رابطے کو ہٹا دیں، اس بندے کو ہٹا دیں، لیکن دین سے بیزار نہ ہو، ایمان کے رشتے سے دستبردار نہ ہو، ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے میدان میں نکلیں۔ اگر دنیا کی عارضی، حقیر، چھوٹی چیزوں سے دھوکہ ملتا ہے، انہیں چھوڑتے نہیں ہیں، ان چیزوں کو لیتے رہتے ہیں، بندہ بدل لیتے ہیں، تو ہمیں دین کے بھی حوالے سے چاہیے کہ ہم بندہ چھوڑ دیں، اس دھوکے باز سے، اس سے ہٹ جائیں۔